أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجیبوا لكم ان کنتم صادقین. یہ دو آیات مبارکہ ہیں 193 194 سورہ اعراف 9واں سپارہ. اور اگر تم انہیں ان لوگوں کو کی طرف بلاؤ، راہ کی طرف بلاؤ، ہدایت کی طرف، الہدا ہدایت کی طرف بلاؤ، تو تمہارے پیچھے نہ آئیں. لا یتبعوکم، تمہاری اتباع نہ کریں. سواء، برابر ہے. کیا برابر ہے؟ برابر ہے یعنی ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایکویلنٹ ہے. کس کے؟ بلانے یا نہ بلانے کے. تم پر ایک سا ہے. ٹھیک ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو. انا، بے شک، یقینی بات ہے، یقیناً بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ پوجتے ہو. من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ سب آتے ہیں. یہ بات یاد رہے، کیونکہ من دون اللہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو بھی شمار فرمایا ہے. تو اس لیے آپ کبھی بھی یہ دھوکہ نہ دیا کریں کہ من دون اللہ سے اولیاء اللہ الگ ہیں. ہرگز نہیں، بالکل یہ بہتان ہے. اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تمہاری طرح بندے ہیں. عباد ہیں، عبدن کی جمع ہے. امثالکم، تمہاری طرح. تم لوگوں کی طرح، یعنی جیسے تمہاری مثالیں ہیں، تمہاری طرح، تمہاری مثل ہے، وہ تمہاری طرح ہے. امثالکم، امثالکم. اب یہاں سے آپ نکال لیں کہ عبادن جو ہے، آپ پتھر کو بھی کہتے ہیں، پتھر بھی بندے ہیں اللہ کے، اور بدھ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ بدھ کو کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں کہتا، مخلوق کہتے ہیں. اللہ کی مخلوق اور بندوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، مخلوق تو ساری ہی ہے اللہ کی. سمندر بھی، دریا بھی، پہاڑ بھی، سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن کوئی دریا کو اللہ کا بندہ کہتا ہے کیا؟ کوئی دریا بھی اللہ کا بندہ ہے، پہاڑ بھی اللہ کا بندہ ہے. مخلوق کہتے ہیں نا. ایک ہمارے یہاں کیا ہے، کامن سینس کیا ہے؟ فدعوہم، تو انہیں پکارو. تو یعنی فاسو. ٹھیک ہے، یا پھر انہیں پکارو، پھر وہ تمہیں جواب دیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو وہ تمہیں جواب بھی دیں. لکم، اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں جن کو تم پکار رہے ہو. یہ آیات مبارکہ مشرکوں کو لاجواب کرنے کے لیے کافی و شافی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. ان کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے ایک جیسی بات ہے. ٹھیک ہے، اوپر اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ بتوں کو یعنی ہر قسم کی قدرت سے بتایا کہ باہر ہے. وہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قدرت، کوئی بھی استطاعت وہ نہیں رکھتے. بتوں سے ہر قسم کی قدرت کی نفی کی گئی تھی. اب ان سے ہر طرح کے علم کی بھی نفی کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ بت جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان میں نہ تو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، نہ سننے کی ہے، نہ دیکھنے کی ہے، اور نہ ہی کسی اور طرح سے وہ تمہاری حالت سے باخبر ہیں. کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ ہماری حالت سے باخبر ہوں. یہ بت جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی قبر میں مدفون ہیں، وہ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات سے باخبر نہیں ہیں، بلکہ بے خبر ہیں. ابھی یہ مضمون آگے سورہ مریم میں بھی آنے والا ہے. پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں سیدھے راستے پر لگائیں گے، یا تم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دو گے تو تمہارے پیچھے چلے آئیں گے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم ان کے لیے کسی کام کے ہو اور نہ وہ تمہارے لیے کسی کام کے ہیں. یعنی ہم ان کے بھی کچھ کام نہیں آ سکتے، ان پتھروں کے، اور نہ ہی وہ پتھر بت ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا ہے کہ میرے پیارے ابا جان، آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے. من دون اللہ پہ پہلے تھوڑی سی بات کریں گے کہ من دون اللہ کے متعلق تھوڑا سا ایک دفعہ اور ہمارا سبق پختہ ہو جائے کہ کیا ہے. اللہ کے سوا، یہ الفاظ قرآن پاک میں بار بار آئے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں. جب ان کی تشریح کا وقت آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جن آیات میں مذکورہ الفاظ آتے ہیں
ان سب کا اطلاق بتوں پر ہوتا ہے، یہی کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں. یعنی ان سے مراد کیا ہے؟ صرف بت ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ من دون اللہ فانی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف بت ہی فانی ہے. ٹھیک ہے، من دون اللہ فانی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ سب فانی ہے نا، جانتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بت فانی ہے، بت من دون اللہ ہے، تو بت ہی فانی ہے، باقی ہر شے کیا ہے؟ قائم دائم ہے، کہ کسی کو نہ موت آئے گی اور نہ کوئی فنا ہوگا. لیکن کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے. قرآن نے بیان کیا نا، سورہ رحمان میں پڑھتے نہیں ہے، کلو من علیہ فان، کلو من علیہ فان. اور من دون اللہ میں اللہ کے سوا ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز، ہر چیز. سورہ آل عمران میں آپ کو دکھاتی ہوں. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 64 ہے، غور سے پڑھیے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، من دون اللہ پہ ٹھہر جائیے. فرمایا اور ہم میں سے کوئی، وَلَا يَتَّخِذَ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. ترجمہ یہ احمد رضا کا ہے. اربابن یہ رب کی جمع ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف بت ہیں، بتوں کو رب نہ بنایا جائے، تو پھر یہاں کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے، پھر تو اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہوگا کہ صرف بتوں کو اپنا رب نہ مانو، باقی ہر شے کو نعوذ باللہ مان لو، کوئی گناہ نہیں ہوگا. من دون اللہ کے تحت ہر وہ چیز آ جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے، خواہ وہ بت کی صورت میں ہو، یا جگہ اور شجر کی صورت، یا بزرگوں کی اشیاء وغیرہ ہو، یا قبر ہو. ٹھیک ہے، اگر من دون اللہ سے مراد صرف بت ہی لیے جائیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ بتوں کے علاوہ جس کو بھی اپنی فریادیں سنائیں وہ غیر اللہ نہیں بلکہ اللہ ہی ہے. یہی گمراہی اور جہالت ہے. جس کو بھی غائبانہ طور پر اللہ کے سوا پکارا جائے گا وہ من دون اللہ کے زمرے میں آئے گا اور اسی میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کریں، اللہ نے فرمایا وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ملاحظہ فرمائیں سورہ ہود ہے، آیت نمبر 13، آپ پڑھیے گا. اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. سورہ انعام ہے، ہم پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ آپ ریپیٹ کریں، دیکھیں، غور کریں، قرآن میں غور کریں. آیت نمبر کیا ہے؟ یہ 137 ہے آیت نمبر. اور فرمایا یہاں پہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. کیا فرمایا؟ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے. کیا دکھایا ہے؟ اولاد کا قتل کرنا کیا کر دکھایا ہے؟ مزین کر دیا ہے. زینا فرمایا مزین کر کے دکھایا، خوبصورت بنا دیا ہے کہ اولاد کو بھی اپنے قتل کر دو. ٹھیک ہے، اور اولاد کو قتل کر کے کیا کرو؟ اپنے جو تمہارے یعنی جن کو شریک بنایا ان کو خوش کر دو، ان کی رضا حاصل کر لو. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ مقام غور ہے کہ کیا بدھ بولتے ہیں جو اولاد کے قتل کا سبق دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں بولتے، اور ہرگز وہ یہ سبق نہیں دیتے کہ اپنی اولادوں کو قتل کرو. یہ سبق ان لوگوں کا تھا جن کو ان کی موت کے بعد پوجا گیا، وہاں وہ کسی بھی صورت میں پوجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الہامی تعلیم سے دور تھے اور محض چوتراہٹ اپنی دھونس جما کر رہنما بنے ہوئے تھے، یا پھر مشرکوں نے ان کی پارسائی کی بنا پر پوجنا شروع کر دیا اور ان کی موت کے بعد الہامی تعلیم سے کیا ہوا؟ دور لوگ ان کے مزارات پر بیٹھ گئے. من دون اللہ کی مزید جو ہے آپ وضاحت دیکھتے رہیں، غور کرتے رہیں، آپ کو پتہ چلے گا. توحید کے سبق کو بہت غور سے پڑھنے کی ایک بار پھر سے ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے. یہ یاد رہے. ٹھیک ہے، کچھ تھے ملحد بھی جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اکثریت کی تعداد یہ تھی کہ وہ اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ اور بھی شریک مانتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی کرواتے تھے، جو انہوں نے واسطے وسیلے بنائے تھے. دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے، قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. کیا فرمایا یہاں پر؟ یہ پہلے آپ یہاں دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو آگے بتاؤں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، سوائے اس کے کہ واسطے وسیلے کے ذریعے سے اللہ کو مانتے تھے اور اپنے بنائے ہوئے جو ان کے وہ تھے بت تھے، وہ بزرگوں کے ہی نام پر تھے،
बुजुर्गों ही की सूरत में थे। बस इतनी बात है। आगे देखिए क्या फरमाया अल्लाह ने इसी सूरह यूनुस में आयत नंबर 31 में फरमाया कि वमन युदब्बिरुल अम्रा फसयक़ूलूना अल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। सारी बातें तो अल्लाह की तरफ से हैं कि आप इनसे पूछिए, लेकिन यहाँ पर ये जो ये फसयक़ूलूना अल्लाह, ये काफिरों की बातें हैं, मुशरिकीन मक्का का बयान है। ये इतना हिस्सा क्या कहेंगे वो लोग, फौरन ये कहेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी बात को यहाँ नकल फरमाया है। फिर अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया है कि तुम कहो उनसे कि क्यों नहीं डरते, फिर तुम तकवा क्यों नहीं हासिल करते कि जब तुम मानते हो इस चीज को। यही हाल आज सेम आप देखें हमारे दरमियान लोगों का हाल हो चुका है। यहाँ बात क्या हुई है, यहाँ पर पूरा जो तर्जुमा है वो ये है, उनसे कहो, तुम फरमाओ उनसे कहो, तुम्हें कौन आसमान और जमीन से रोजी देता है, कौन देता है रोजी आसमान और जमीन से, या कौन मालिक है, यमलिक कौन है तुम्हारी चीजों का मालिक कौन है, समात का, आंखों का, कानों का, ठीक है, कान है तुम्हारे जिससे तुम सुनते हो, आंखें हैं जिससे तुम देखते हो, ठीक है, कौन है जो निकालता है जिंदा मुर्दे से, जिंदा निकाल देता है, कौन है निकालता है मुर्दा जिंदे से, ठीक है, और कौन है निकालता है जिंदा मुर्दे से, कौन है, ठीक है, हई निकालता है मैयत से और मैयत निकालता है हई से, और कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है, तमाम कामों की तदबीर का। तो क्या कहेंगे, फौरन कहेंगे। तो अब कहेंगे अल्लाह, एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फौरन कहेंगे, सीन बता रहा है, फौरन कहेंगे। जैसे ही आप उनसे पूछेंगे ना, वो इमीडिएट आपको जवाब देंगे अल्लाह अल्लाह, यानी वो अल्लाह को मानते हैं। कुरान बयान कर रहा है अल्लाह को मानते थे मुशरिकीन मक्का, वो जवाब देंगे। आप फरमाए तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला आप फरमाए तो तुम डरते क्यों नहीं हो, तुम्हें खौफ क्यों नहीं आता, फिर क्यों शरीक करते हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में अल्लाह ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और उनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते। यकीन नहीं लाते क्या मतलब है, ईमान नहीं लाते, युमिनु, ठीक है, यकीन के साथ ईमान नहीं लाते। अक्सर हैं, अक्सर की बात की है, कसीर भी नहीं है, अक्सर ऐसे हैं अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, यकीन नहीं करते, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर शिर्क करते हुए, मगर शिर्क करते हुए। देख लीजिए आप, अहमद रजा का तर्जुमा मैं आपको दिखा रही हूँ। शिर्क करते हुए, शिर्क करते हैं फिर ईमान लाते हैं, शिर्क के साथ ईमान लाते हैं, अक्सर की अल्लाह ने बात की है। देख लीजिए, अगर आप इनसे कहेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि बात जानते हैं कि हर चीज का मालिक अल्लाह है, लेकिन अक्सरों का मामला यह है कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, मगर वो उसके साथ शिर्क करते हुए ईमान लाते हैं, शिर्क करते हैं। सूरह मोमिनून सिपारा है ये 18वां, ठीक है, आयत नंबर है ये 84-85। देख लीजिए, तर्जुमा अहमद रज़ाही का है। कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफला तज़क्करून, तुम फरमाओ किसका माल है, किसकी मिल्कियत है जमीन और जो कुछ इसमें है, अगर तुम जानते हो, अगर कुछ तुम्हें इल्म है, कुछ इल्म रखते हैं, कुंतुम तालमून, कुछ भी तुम जानते हो तो बताओ, जवाब दो। जवाब क्या आया, जवाब अल्लाह ताला ने फरमाया, अब कहेंगे, फौरन जवाब देंगे, सयक़ूलूना लिल्लाह, अब कहेंगे कि अल्लाह का है, ठीक है। जवाब उनका क्या होगा, अगर आप उनसे पूछेंगे जमीन और जो कुछ इसमें है ये सब किसकी मिल्कियत है, किसका है, अगर तुम जानते हो जवाब दो, तो जवाब देंगे, कहेंगे, फौरन कहेंगे अल्लाह की। कह दो कि फिर तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं तदब्बुर करते, सोचो। कुल अफला तज़क्करून, गौर व फिक्र क्यों तुम फरमाओ, फिर क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं तज़किया करते, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं तदब्बुर करते। और इसी सूरह मोमिनून में देख लीजिए आयत नंबर 88 और 79 पे क्या फरमाया, कुल मम बियदिहि मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाह। क्या कहेंगे, फरमाया अल्लाह ने कि तुम फरमाओ, आप इनसे पूछिए किसके हाथ है हर चीज का काबू, किसके हाथ में है हर चीज की कुदरत, और वो पनाह देता है और उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता, यानी अल्लाह ताला के खिलाफ कोई भी पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम्हें इल्म हो तो जवाब दो। अब कहेंगे ये अल्लाह ही की शान है, अहमद रजा का तर्जुमा है, ये किसकी शान है, कौन कहेगा, ये कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का का जवाब है ये, कि वो कहेंगे, क्या कहेंगे, सयक़ूसीन ना मुस्तकबिल के लिए कर देता है, मुस्तकबिल करीब, यानी फौरी बात जब हो रही है, वरना सोफा आता है, ये फौरन कहेंगे, फौरन जवाब देंगे, सयक़ूलूना लिल्लाह। ये मुशरिकीन का जवाब है। अगर वो अल्लाह को मानते नहीं थे तो फिर ये जवाबात क्यों आ रहे हैं।
قل فانا تسحرون، تسحرون، جادو، جادو کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے؟ وہ کہ جو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو تو ذرا جواب دو۔ کہیں گے اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اللہ ہی کی شان ہے، آپ کہہ دیں پھر کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو؟ کون سے جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو؟ کون سا جادو ہوا ہے بھائی؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 بھی دیکھ لیجئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب اس کو ذرا غور کیجئے، اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی، من نزل من السماء ماء، ماء کس نے نازل کیا؟ اور اس کے سبب سے زمین زندہ کر دی، مرے پیچھے یعنی مرنے کے بعد، تو ضرور کہیں گے، ضرور نہیں کہیں گے، ضرور بھی ضرور کہیں گے، لازمی کہیں گے، لازمی طور پر کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ الفاظ یہ صیغے بتا رہے ہیں، میں صیغے کی تفصیل میں نہیں جا رہی، ضرور بھی ضرور کہیں گے، لازمی طور پر، یقینی طور پر کہیں گے اللہ نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے۔ یہاں میں نے آپ کو اتنی ساری آیات دکھانے کا، بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی ساری تفصیل اور ڈیٹیل سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے۔ مانتے کیا تھے؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ مانتے تھے، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے، پناہ دینے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، بارش برسانے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، زمینوں اور پہاڑ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب چیزوں کی ملکیت بھی اللہ کو مانتے تھے، اپنی آنکھ، اپنی کان، اپنے جو ہے ہاتھ پاؤں کی طاقت، اپنا سب کچھ وہ مانتے تھے کہ وہ ایک اللہ کا ہے، مانتے تھے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اور بہت تفصیل ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ظاہر آپ کو پتا ہے 30 سپاروں پہ مشتمل یہ قرآن ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ اب تو اندازہ ہوگا قرآن مجید کی اتنی آیات دیکھنے کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے اب مزید میں اگر پڑھوں تو آپ کے لیے قرآن کا سننا ظاہر ہے تھوڑا سا دشوار ہوگا، اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو سبق یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ خود بھی ان جگہوں سے حوالے کے ساتھ بتاتی ہوں تاکہ آپ خود بھی تلاوت کریں اور معلوم کریں کہ کیا اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اب یہ بات آپ کے سامنے بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ مشرکین مکہ رب کائنات کے انکاری نہیں تھے مگر شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الہامی تعلیم کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اس کو انہوں نے بہت دور، بہت پیچھے پسے پشت ڈال دیا تھا، دین میں دخل اندازی کرتے رہے، خواہشات کو دین میں داخل کیا اور اسی کو اپنا دین سمجھنے لگ گئے۔ آج ہمارا بھی حال کیا ہے اور ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ غور کر لیں کہ شیطان نے طرح طرح سے ہمیں اپنی چالوں میں جکڑ لیا اور خیال بندیوں میں، قیاس آرائیوں میں الجھا دیا، اور پھر کیا ہوا کہ غیر دین کو دین سمجھنے لگ گئے، رب کائنات کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح بادشاہ سمجھنے لگ گئے۔ اور مشرک کیا کہتے تھے؟ مشرک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مالک کل کا نظام بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح نعوذ باللہ ہے، جس طرح دنیاوی بادشاہ تک ہر آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تک بھی ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے جب دنیاوی بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے تو پہلے وزیروں سے اور مشیروں سے اور کس سے یعنی مل کر پھر ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باتیں کرنے شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے پہلے کسی پیر سے، پھر پیر سے آگے پیر سے، پھر کسی ولی سے، پھر کسی اراگے سے، پھر مطلب اس طرح کرتے کرتے کہ سیڑھیاں بنائی اس نے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی اللہ تعالیٰ تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے جیسے بادشاہ تک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اب تو آپ مثال یہ بھی دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں لوگ کہ بادشاہ تو دور کی بات ہے، حاکم وقت تک رسائی تو دور کی بات ہے، اس کے جو مقرر کردہ افسر ہیں، افسروں سے ملنا بھی بہت مشکل بات ہے، ان سے بھی ملنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ تو خالق کائنات کو ہر آدمی اپنی پکار کیسے سنا سکتا ہے؟ ہم گناہ گاروں کو وہ رب کریم کیسے یعنی ہماری باتوں کو سنے گا؟ تو ہمیں اس کو سنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے مقبول بندوں کو پہلے منانا ہے، پہلے ان کو سنانا ہے، کیونکہ صالحین ہی اس کی بادشاہی کے کارندے ہیں، اور موت کے بعد وہ دنیاوی تفکرات سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہماری گزارشات سن کر رب کائنات کے یہاں پہنچاتے ہیں اور منظور بھی کرواتے ہیں۔ یہ سب شیطانی انہوں نے اپنے اپنے قیاس بنا لیے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ یہ فضول کاموں کو خوبصورت بنا کر اس کے دل میں ڈال دیا، اس کو مشرک بنا دیا، اور مشرک اس طرح کا تانا بانا اپنے ذہن میں بن لیتا ہے، ٹھیک ہے، بنا لیتا ہے یا بن لیتا ہے، اور پھر اپنی معروضات مالک کل کو نہیں بلکہ غیروں کو سناتا ہے، حالانکہ حکم الہی ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی بھی حامی و ناصر نہیں،
اللہ نے فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے، نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی ناصر ہے۔ مشرک کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ دنیاوی حاکم اس سے دور، نا آشنا اور معاملات سے بے خبر ہے، وہ اس کی مثال علیم و خبیر مالک کل پر کیسے لگا سکتا ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ مشرک اور عقل میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے، بہت تضاد ہوتا ہے۔ مشرک عقل سے کام نہیں لیتا، اللہ کے سوا مشرک جن کو سناتا ہے اگر ان کے پاس جا کر بھی سنائے تو مالک کل جتنا قریب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس جانے کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مالک کل بھی ہم سے دور ہے، اور ہے تو کس قدر دور ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سورہ ہود کی آیت سناتی ہوں۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ان ربی قریب مجیب، یقینی بات ہے کہ میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، وہ ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ جواب کس طرح سے؟ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، ہمارے معاملات کو حل فرماتا ہے۔ تو اے خالق، اے میرے مالک، آپ قریب ہیں، آپ میرے قریب ہیں، آپ ہماری پکار سنیں تو اپنے مالک کو ہی سنائیں۔ اور وہ قریب بھی کتنا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف میں پڑھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے شہرخ سے بھی قریب ہے، یعنی ہم پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کو اتنے قریب سے سنتا ہے جیسے کہ ہمارے بالکل قریب ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے۔ شہرخ کہاں ہے؟ گلے کے پاس ہی ہے نا، سوچئے۔ اور فرمایا سورہ حدید میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم و قدرت سے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب آئیے سمجھیے ان الذین تدعون، ہمارے یہاں بھی پکارتے ہیں نا، کس قدر پکارتے ہیں نبیوں کو، ولیوں کو، اور اپنے بنائے ہوئے ولیوں کو۔ جو خاص اللہ کے ولی ہیں وہ تو ہیں، لیکن جن کو اپنا خود از خود بنا لیا، جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں کہ وہ نیک ہے کہ بد ہے، جس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ دیکھو کسی کی تعریف کر کے اس کو کند چھری سے ذبح نہ کر دینا، اس کو ہلاک نہ کر دینا، تم بس اتنا ہی کہو کہ ہاں میرا گمان ہے کہ فلاں بندہ نیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی نفی فرما دی، لیکن خود بنا لیا کہ بھائی یہ پیر بھی ہیں، یہ سب غیب بھی جانتے ہیں، سب کچھ ان کو پتا ہے، یہ سب حاضر غائب ان کے سامنے سب برابر ہے، یعنی اپنی طرف سے بزرگ بنایا اور اپنی طرف سے ان کو اللہ کا ولی بنایا، اور اپنی طرف سے ان کی زندگی میں بھی دور سے ان کو پکارنے لگے، مرنے کے بعد بھی ان سے مانگنے لگے۔ بہرحال اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کے اپنے پاس ہے، یا اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہو یا کوئی ایسی صحبت اس کو میسر آ جائے۔ ان الذین تدعون، اب یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے کہ بت پرستوں نے اللہ کے نبیوں کو اور نیک لوگوں کے کیا کیے تھے؟ مجسمے بنا رکھے تھے، کیونکہ بت سے مراد یہاں صرف پتھر کے بت نہیں ہیں۔ اگر صرف پتھر کے بت ہوتے تو عبادن کا لفظ نہ ہوتا، باقی تو سب اللہ کی تخلیق ہے نا، باقی تو سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ تو ایک آپ کہنا چاہیے کامن سی بات ہے، سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا۔ آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بتا دے گا عبادن سے مراد کیا ہے، عبدن سے مراد کیا ہے، عبد کسے کہتے ہیں، بندہ کسے کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں یا جنات کو کہتے ہیں، بندہ بندی، ٹھیک ہے۔ کسی پتھر کو، دریا کو، میں نے پہلے بتایا مثال دی، نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہیے آپ کے امپلیسٹ ہے، یعنی آپ کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے بات، ٹھیک ہے، سمجھی سمجھائی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو خواہ مخواہ ایکسپلیسٹ بنا رہے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، ایکسپریس کیا جائے، اظہار کیا جائے، سمجھانا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل سمجھی سمجھائی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ بتوں کو کوئی بھی بندہ نہیں کہتا، عبادن کوئی بھی ان کو بندہ نہیں کہتا۔ اب آپ اس کی جتنے بھی سیغوں کی آپ وہ کریں، وہ چھان پھٹک کریں، آپ کرتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی، آپ چھان پھٹک جتنا چاہیں کریں، لیکن کر نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، قرآن کے الفاظ سے آپ باہر جا نہیں سکتے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ حدیث شریف بھی جب دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان بھی دیکھیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت بھی دیکھیں گے، جب خانہ کعبہ سے بت نکالے گئے تھے تو وہاں بی بی مریم کا بھی بت تھا، وہاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ لات ہے، لات جو نام پڑھتے ہیں آپ بت کا، یہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، سب یہ بخاری شریف میں موجود ہیں یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ تو بت پرستوں نے اللہ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے مجسمے ہی بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ نوح میں بھی ہم دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتوں کی صورت میں تمہارے یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، بندے ہیں یہ، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی
پیدا کیا ہے اور یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کے لحاظ سے، مالک ہونے کے لحاظ سے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی ضرورت مند ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مجھے اور آپ کو ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، نبی بھی عبادت کرتے ہیں، ولی بھی عبادت کرتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے ہم اللہ کو راضی کرنے کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے زیادہ، چونکہ وہ زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، تو بہت زیادہ ہم، میرے اور آپ کے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ کتنا اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات زیادہ ہو جائے گا نا، میں آپ کو حدیث دکھا دیتی یا سنا دیتی کہ جو بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. سب سے زیادہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کو کم سمجھا تھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے کیا ہے، ہم زیادہ عبادت کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے زیادہ یعنی نہیں آگے بڑھ سکتے تم. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میں اور آپ تو صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں اور آپ تو اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں اور پوری زندگی کبھی بھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی پتلی چپاتی نہیں کھائی. میں اور آپ کیسے برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے تو بندگی کا حق ادا کیا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بندہ کہہ کے پکارا ہے کہ کیا خوبصورتی ہے ان کے بندہ ہونے میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بندہ ہونے کا یہاں سمجھیے، مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان کے بھی بت بنا لیے گئے تھے، نبیوں کے بت بنا لیے گئے تھے. تو یہ الفاظ بھی دلیل ہے کہ وہ لوگ صرف پتھروں کو نہیں بلکہ بتوں کی صورت میں بزرگوں کو پوجتے تھے اور پکارتے تھے، کیونکہ پتھروں کو تمہارے جیسے بندے نہیں کہا جا سکتا. میں نے بتا دیا، بالکل واضح بات ہے. بزرگ خواہ بت کی صورت میں ہو، خواہ پختہ قبر میں مدفون ہو، بات ایک ہی ہے کہ تمہاری طرح کے وہ بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں. وہ تمہارے عقیدے کے مطابق اگر ان میں عقل و فہم مان بھی لیں یا ان کے زندہ ہونے کے وقت کو سامنے رکھ بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کیا کریں گے؟ ان سے دعا کروا سکتے ہیں نا، ان کی عبادت تو نہیں کر سکتے، ان سے دعا مانگ تو نہیں سکتے کہ آپ دیں ہمیں. ٹھیک ہے، آپ دیں، آپ بارش برسائیں، ایسا تو نہیں کرتے. آپ سے کہیں گے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، ایسا تو نہیں کرتے کہ آپ بارش برسائیں. ٹھیک ہے، آپ روزی دیں، نہیں کہتے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے روزی دے. زیادہ سے زیادہ آپ اتنا ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے بتائیے. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ جو قبر میں ہیں وہ سب آپ کی پکار سن رہے ہیں، سب کچھ آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اگر وہ اللہ کے نیک بندے چلے جائیں، کوئی بھی اللہ کا ولی، تو پھر اس کا بچہ پیچھے جو ہوتا ہے تو اس بچے کی دیکھ بھال کرنے تو وہ نہیں آتے نا. کبھی آتے ہیں بھائی ظاہر میرا بچہ ہے، میں زندہ بھی ہوں، میں سب کچھ حال سے باخبر بھی ہوں، تو اپنے بیوی بچوں کی ہیلپ کرنے تو کم از کم آؤں نا، ان کی مدد کروں. جب دوسروں کی سب کی مدد کر رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ سے منوا لے رہے ہیں، تو اپنے چھوٹے بچے کو یتیم کیوں کہلاتے ہیں؟ ان کا بچہ تو یتیم نہیں کہلانا چاہیے. ان کے بچے کی مدد کرنے تو ان کو خود ہی آنا چاہیے، اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر کے چلے جائیں. جب وہ سب کی مدد کر رہے ہیں تو لیکن آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے بزرگ، آپ جس کو بھی نام دیں، جو بھی نام دیں، ان کے 2 بیٹے لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بدنامی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں آ کے ان کو تصفیہ نہیں کرواتے، صلح نہیں کرواتے. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے دکھتی رکھ پہ، یعنی کہنا چاہیے کہ انسان کو ٹچ کیا ہے کہ دیکھو ذرا سمجھو تو صحیح، تو پکارو، پھر وہ تمہیں جواب دے نا. اگر کسی قبر والے کو پکارا کبھی جواب آیا؟ کبھی بھی جواب نہیں آیا. بیٹھے رہو، چاہے پوری زندگی بیٹھے رہو، کبھی جواب نہیں آتا. ہیلے بہانے جو بھی کرتے رہو. ٹھیک ہے، آپ نا کہتے ہیں نا استجاب، ٹھیک ہے، یا مستجاب الدعوات ہے یہ، یعنی کیا ہے، یعنی اس کو قبولیت مل جاتی ہے. یعنی کبھی جواب آنا چاہیے نا، کبھی قبول کریں نا آپ کی، وہ نہیں ہوتا. اگر آپ دنیاوی معاملات میں بھی جا کے ان سے نہیں کرتے، ایک ظاہر کسی کے ماں باپ کا نیک ہو، بہت نیک ہو، انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کی وجہ سے کسی دوسرے سے ان کی خدمت کرواتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں آتے. کتنی نیک ماں ہو، اس کا بچہ رو رہا ہو، آپ دیکھ لیں جا کے دنیا میں کتنی جگہ ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، روٹی کے لیے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، خیموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے یعنی مدد کے منتظر ہیں. تو کبھی ان کے نیک ماں باپ تو نہیں آتے ان کو روٹی دینے. اگر ان کا سب کچھ اختیار ہے، سب کو وہ دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، سب کی جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کی ہیلپ کرنے تو نہیں آتے. کہاں آتے ہیں؟ یا وہ بزرگ جو دنیا میں سب کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ یتیم بچوں کے لیے، جو یتیم بچے پھر رہے ہیں، جوان لڑکیاں بیچاری ادھر بدر پھر رہی ہیں، ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟
ان کے سپورٹر کیوں نہیں بنے ہوئے ہیں؟ اگر وہ واقعی آتے ہی ہیں، سب کی مدد کرتے ہی ہیں، تو پھر دنیا میں اتنے افراتفری کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، آپ کے بقدر کوشش ہے، تو اب جو ہے جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ تو آزمائے گا بھی، عذاب بھی دے گا، تکلیف بھی دے گا، راحت بھی دے گا، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے آپ کو پکڑے گا بھی، گرفت بھی کرے گا۔ اللہ نے تو ایسا کہیں بھی نہیں کہا کہ تمہاری ہر حال میں جو ہے ہم جو ہے سپورٹ کریں گے، تم جو بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ لیکن تم لوگ تو اس بات کو جو ہے چیلنج کرتے ہو کہ تمہارے بزرگ ایسا کرتے ہیں، تو کبھی کہیں آ کے مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی کی کر رہے ہیں، تو بھائی جن کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے وہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی جواب دیتے ہیں، کبھی جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ سچے ہو، اگر تم سچے ہو، واقعی اپنی بات میں تمہاری صداقت ہے، تو پھر لاؤ جواب دلواؤ۔ اب یہ میں نے جو ترجمے آپ کو سنائے ہیں، یہ احمد رضائی کے ترجمے سنائے ہیں، اس کے ساتھ ان کے حاشیے بھی ہیں، سارا بت پہ ہی بیان کیا ہے، بس بت ہے، بت کو پوجنا ہے، بت ہی عاجز ہے، صرف بت کی بات کی ہے اور کسی کی بات انہوں نے نہیں کی۔ اب میں پڑھ کے آپ کو سنانے والی نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قرآن مجید کی سورت بھی کون سی ہے، آیت بھی اور پارہ بھی، اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں، خود آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، خود آپ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو ہم دکھاتے ہیں ضیاء القرآن۔ یہ پیر صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ مانے، یعنی الہ اگر نہ مانے تو جو چاہے پکارے، مدد مانگے، دور سے پکارے، وہ مشرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی الہ مانے اور اس کی عبادت کرے، خواہ جس کو الہ مان رہا ہے اور عبادت کرتا ہے، انسان ہو یا غیر انسان، زندہ ہو یا مردہ، اس کو پکارنا خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے، شرک ہے۔ لیکن کسی کو محض ندا کرنا جبکہ منادا کے متعلق ندا کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو، شرک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن کو پکارتے تھے، جنات جن کی مدد لیتے تھے، ایک دوسرے کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، حالانکہ ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ شرک ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، تو یہ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ آپ دور سے پکاریں، کسی بھی قبر والے کو پکاریں، ان کے نزدیک کہہ رہے ہیں شرک نہیں ہے۔ اب اس کے ہم کیا علاج کر سکتے ہیں؟ آپ خود غور کر لیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو پھر آپ ترک کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں مسلمان مومن ہو کر مرنا چاہتے ہیں، سنت کے مطابق صحابہ کے دین پر مرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ یہ سمجھنا پڑے گا۔ اور اس کو بھی کہہ رہے ہیں شرک قرار دینا بہت بڑی جسارت اور زیادتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں قرار دو، دور سے پکارے، چاہے اپنے پیر کو زندگی میں یا مرنے کے بعد قبر والے کو پکارے، اگر اس کو خدا نہیں سمجھتا تو پھر شرک نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے، بار بار شرک قرار دیا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو دعا یعنی پکارنا شرک ہے، وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں۔ انسان اور غیر انسان، زندہ اور فوت شدہ، نزدیک اور دور کی قیود یعنی قید سے ہے، سب من گھڑت ہے، ٹھیک ہے؟ سب کہہ رہے ہیں من گھڑت ہے۔ اگر آپ کسی کو الہ نہیں سمجھتے تو آپ پکاریں، ان سے مانگیں، یہ ان کے نزدیک شرک نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک بہرحال شرک ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث شریف دکھا رہی ہوں، یہ ہے مسند احمد، اس کی 14 جلدیں ہیں، جلد نمبر 2 ہے، یہ مسند احمد ہے، احمد بن حنبل کی، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر ہے 1839 آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ راوی اس کے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، انا رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگ گیا۔ ترجمہ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ ماشاء اللہ وشئتا، یعنی ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، وشئتا اور جو آپ چاہیں، ٹھیک ہے؟ شاء سے شئتا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تو مجھے اور اللہ کو برابر کر رہا ہے؟ یوں کہو جو اللہ تنے تنہا چاہے۔ اب اس کے جو عربی متن ہے الفاظ وہ دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے بنا دیا، برابر کر دیا، عدل کر دیا، یعنی ایک جیسا کر دیا برابر اللہ تعالیٰ کو اور مجھے بنا رہے ہو بنا دیا؟ بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہو کہ ایک اکیلا اللہ جو چاہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ان کی گرفت فرمائی، حالانکہ صحابی کا یہ ارادہ نہیں رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی گرفت کی کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کرو، جو اللہ چاہے۔
جو اللہ چاہے. اچھا صحابہ کرام جو دین کے معاملے میں کہتے تھے اللہ جانے آپ جانے، اس کی میں انشاءاللہ آپ کو کبھی پوری تشریح بتاؤں گی کہ اس کا کیا اصل میں ہے، یعنی حکمت اور کیا اس کی جو وجہ ہے، کیا سبب ہے جو صحابہ کرام اس پر کہتے تھے، وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. لیکن یہاں پر آپ اتنی بات سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بھی اپنے لیے گوارا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو شامل کیا جائے کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم کہو ماشاء اللہ وحدہ، جو ایک اکیلا اللہ چاہے. اتنی بات کے لیے بھی آپ نے اس بات کو بھی ناپسند کیا اور ان کی بات کو رد کیا اور ان کو منع فرمایا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اللہ سمجھ کے نہیں پکار رہے ہیں تو پھر تو سب کا پکارنا جائز ہے. ٹھیک ہے، پھر تو اگر آپ اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کہیں کہ وہ ہماری فریاد سن بھی رہے ہیں، ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں، ہمارے پاس جا بھی رہے ہیں، اب ہمارا سب کچھ کر بھی رہے ہیں، ہمیں کھلا بھی رہے ہیں، ہمیں دے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری مدد کر بھی رہے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی شرک نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ پھر جو چاہیں کریں، تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کی زبان پر شیطان بول رہا ہے. اس بات سے ڈریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. شرک جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا اور آپ توحید پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لی، صحابہ کرام کے فہم پہ چل پڑے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا بیڑا پار ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. ادروائز بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان راہ ہے اتنی بھی نہیں ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، دستگیری فرمائے. شرک سے بچو، ہر حال میں بھی بچو، ہر حال میں شرک سے بچو. دیکھو یہ بتوں کی جہاں بات ہو رہی ہے، بت اللہ کے بندے نہیں ہیں. میں نے آپ کو دکھا دیا سورہ اعراف آیت نمبر 93 94 193 194. یہ بت اللہ کے بندے نہیں ہیں، مخلوق ہیں. لیکن یہاں بندہ کہا گیا ہے تو پیچھے اس کا کچھ راز ہے. ٹھیک ہے، پیچھے کچھ ہے اس کے، جو میں نے آپ کو بہت کچھ دکھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے اور ہماری مدد فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین.